پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اس ویڈیو میں یہ پیر بیٹھا ہوا ہے اور میری نظر میں پیر نہیں بلکہ یہ پیر ہے، لیکن عقیدت کہتے اندھی ہوتی ہے. منہ میں سگریٹ ہے اور دھواں پھینک رہا ہے اور اس کے ڈانس کرنے کا، کودنے کا، اچھلنے کا ایک طریقہ ہے. اب اس کو یہ اپنی وجدانی کیفیت بیان کرتا ہے، نہ جانے کیا بیان کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں یار اللہ نے لوگوں کو عقل عطا کی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس پوری ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیڈیزوں کی زیادہ تر اس میں ہے، ہال بالکل فل ہے. اب لوگ اس جھومنے کو، کودنے کو اسے طریقہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہی شریعت ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ سب گمراہی ہے، گمراہیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اب پیر کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، اسلام کیا کہتا ہے. پیر بنانا ضروری ہے، مرید ہونا ضروری ہے. اگر ہونا ضروری ہے تو پیر کیسا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب دیکھیے وسیلے سے مراد یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں اگر ان کی صحبت میں جا کر ہمیں اللہ یاد آئے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے. دولت کے ذریعے آپ صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے. عالم دین کے پاس جاتے ہو، قرآن سنتے ہو، حدیث سنتے ہو، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے. تو بہت سے وسیلے ہیں، لیکن اب پیری مریدی کا جو معاملہ جیسے کہ آج چل رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس میں ششپنج میں رہتے ہیں کہ ہمارا پیر کیسا ہونا چاہیے. تو دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، پیر جو ہوتا ہے ایک طرح سے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. ہم جب کسی کے مرید بن جاتے ہیں تو اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. پھر وہ توبہ کرواتے ہیں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، دغابازی تمام چیزوں سے آپ توبہ کریں. مرید توبہ کرتا ہے. پھر پیر صاحب ایک عہد اور لیتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، شریعت کی پابندی کریں گے، شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے. مرید کہتا ہے بالکل کریں گے صاحب، ہم شریعت پہ عمل اور تمام دھوکہ، جھوٹ، غیبت ان تمام سے دور ہو جائیں گے. تو اب ایک عہد ہو گیا، ایک اقرار کر لیا. اب یہ بک گیا کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو صحیح معنی میں اللہ والا ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوتا ہے. تو دیکھیں پھر وہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا. اور مرید کو یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں دلدل میں پھنس جائے، اگر اس کو کوئی مسائل پیش آئے تو وہ اپنی پیر کی بارگاہ میں بات رکھے اور پیر صاحب جو ہے اس کا حل نکالے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس لیے کہا کہ پیر کا عالم ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر پیر عالم نہیں ہے تو وہ پھر پیر نہیں ہے، وہ پھر پیر ہے، وہ کہیں نہ کہیں دلدل میں لے کے گر جائے گا. آپ دیکھیں کیسے کیسے پیر گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. آپ نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. پوری زندگی مناظرے کرتے رہے، اللہ ایک ہے اعلان کرتے رہے. نزا کا عالم تھا، جاکنی کا وقت تھا. کیا ہوا؟ شیطان آ جاتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے نزا کے عالم میں. کہا کہ امام راضی بڑے مناظرے کیے ہیں، بڑی دلیلیں دی ہیں تم نے، کیا اللہ ایک ہے؟ تو اگر اللہ ایک ہے تو مجھے دلیل دو. امام راضی نے اسے دلیل پیش کی. اب شیطان بھی معلم الملائکہ رہ چکا ہے، اس نے ان کی دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی، تیسری دی، چوتھی دی. وہ تمام دلیلوں کا رد کرتا رہا، کاٹتا رہا. امام راضی نزا کے عالم میں پریشان ہو گئے. تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کو پکارا. نجم الدین کبریٰ کہیں دور و دراز دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے. کہا کہ میرے پیر و مرشد نزا کا عالم میں مدد فرمائیں. تو نجم الدین کبریٰ جو ہیں انہوں نے وہیں سے کہا اپنے مرید سے کہ کیوں دلیل دیتا ہے؟ شیطان سے کہہ دے کہ بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو ایسے وقت میں ایمان بچایا امام راضی کا. ان کے پیر نے ہیلپ کی، مدد کی. تو روحانی باپ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں فیض ملتا ہے، لیکن فیض انہی سے ملتا ہے جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں. اس جیسے پیر کی وجہ سے نہیں ملتا. ایسے ہماری قوم و سماج کے اندر بے شمار پیر مل جائیں گے، پیر مل جائیں گے بلکہ، اور یہ پیسے میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں. علماء حالانکہ آپ دیکھیں پیسے میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہ نقلی پیر ان کے پاس بے شمار دولت ہوتی ہے. لوگ قدم چومتے ہیں. یہاں ایک اچھے عالم ربانی کے ہاتھ چومنے میں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسے جاہل پیروں کے قدم بھی چومے جاتے ہیں اور ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں، راہوں میں پھول بھی بچھائے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ اندھ بھکتی جو ہوتی ہے نا، یہ لے کے ڈوب جاتی ہے. اس لیے اگر آپ کو مرید ہی ہونا ہے تو
تو پہلی کوالٹی آپ دیکھیں کہ وہ عالم ربانی ہے یا نہیں، وہ علم رکھتا ہے یا نہیں۔ عالم ہے تبھی آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ تو مرید بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے کہا کہ پیر جو ہوتا ہے ایک روحانی باپ ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ بہت سے معاملات میں ہماری ہیلپ کیا کرتے ہیں، اور مرید اپنے دکھ درد جو ہے وہ تمام اپنے پیر کو سنا کے کوئی نہ کوئی حل نکلوا لیا کرتا ہے۔ لیکن اب جو بازار چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اس سے ہوشیار رہے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا پیر کامل ایسا کہ جس سے آپ مرید ہو، تو اس سے تو بغیر پیر کے رہنا اچھا ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایسے نقلی پیروں سے مرید ہونا بغیر پیر کے ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ خود تو ڈوبیں گے اور تمہیں بھی لے کے ڈوب جائیں گے۔ ایسے بہت سے پیر ہیں، لیکن میں بتاؤں بہت اندھ وشواسی چل رہی ہے۔ یہ آپ درخت دیکھیے، اس پر چابیاں لٹکی ہوئی ہیں، اور ایک دو چابی نہیں ہے بھائی، آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں لگ رہا کہ چابیاں ہیں۔ یہ کسی درگاہ کے قریب میں کوئی درخت ہے، اس کی ہیڈ لائن تو یہ بتائیے۔ اب کوئی بندہ جب اندر گیا تو ایک چابی ٹانگ گیا، پیچھے سے آنے والے نے بھی ٹانگ دی۔ اب لوگوں کے اندر یہ بات فیمس ہو گئی کہ یہاں چابی ٹانگنے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بدنام کرتے ہیں اس درگاہ کو، وہاں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں ایسے اندھ وشواسی لوگ، ایسے جو علم سے کورے ہوتے ہیں۔ اب وہاں یہ ریت پڑ گئی، یہ رسم پڑ گئی کہ لوگ اب چابیاں ٹانگتے ہیں۔ بہت سی درگاہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاگے بندھے ہوئے ہیں، درخت پر پنی بندھی ہوئی ہیں، میں نے بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے۔ تو کہتے کہ یہ باندھ دیں گے تو مراد پوری ہو جائے گی، پھر آ کے اس کو کھول جائیں گے۔ تو یہ سب جہالت ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ لا علمی کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر کہیں اللہ والے کے آستانے پر جا رہے ہیں تو وہاں جا کر واقعی آپ کو دعا مانگنی چاہیے، اور دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے کہ میں دعا کرتا ہوں مولا تیری بارگاہ میں یہ جو نیک بندے ہیں جن کا یہ آستانہ ہے، اس بزرگ کی برکت سے صدقے میں میری فلاں دعا کو قبول فرما لے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو وسیلے سے جو ہے صدقے سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام لوگوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا، سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدنام بھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پیری مریدی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ خدا کا قرب حاصل کرانا ہوتا ہے، نہ کہ پیر پہ دولت لٹانا ہوتا ہے یا پیر کے قدموں میں جانا ہوتا ہے۔ پیر وہی ہوتا ہے جب آپ مرید ہو گئے تو آپ کے دل میں خدا کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے، صحیح راستہ دکھا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ پیر کامل کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حکایت سنی ہوگی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک انسان 40 سال رہا، ایک دن اچانک وہ بوریا بستر اپنا اٹھاتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور 40 سال آپ کی بارگاہ میں رہا ہوں، آپ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ کو کسی مردے کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پانی میں آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب وہ کوئی کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ بولے اس لیے آیا تھا کہ آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا ایسی جو بالکل عقل و شعور سے باہر ہوگی تو میں بالکل آپ سے مرید ہو جاؤں گا، لیکن 40 سال میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے قریب بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ تو نے 40 سال کے اس لمبے انترال میں، لمبے پیریڈ میں کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ میری نماز قضا ہوئی ہو یا میری تہجد کی نماز بھی چھوٹی ہو؟ اس نے کہا کبھی نہیں دیکھا حضور۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ 40 سال کے لمبے عرصے میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی نماز نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ تو وہ جو انسان تھا حیران ہوا واقعی، اور وہ پھر آپ کا مرید ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت پر عمل کرنے والے کو ہی پیر کہا جائے گا، ورنہ یہ نقلی جو ہوتے ہیں یہ پیر نہیں بلکہ یہ پیر ہوتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ بالکل کامل پیر کی تلاش میں لگے رہیں۔ کوئی کامل پیر مل جائے، عالم ربانی ہو اور اچھا ان کا معاملہ ہو تقوی کے معاملے میں، تو آپ ایسے ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ورنہ پھر سگریٹ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا تو یہ تو تمہارا جو ہے دھواں بنا کے اڑا دیں گے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ بہرحال آپ کیا کہنا چاہیں گے ان نقلی پیروں کے بارے میں؟ کامنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا۔ اور کہیں پر کوئی پیر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ پیر نہیں پیر ہے، بائیکاٹ کریں۔ کبھی ایسے انسان سے، کبھی ایسے ڈھونگی سے آپ مرید نہ ہو، اسلام یہی کہتا ہے۔